السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم مضمون سائنس، اس میں برج کورس کا سرگرمی نامہ 12 آج ہمیں دیکھنا ہے۔ اس میں قحط، بادل کا پھٹنا، سیلاب، بجلی گرنا، آتش فشاں، سونامی، یہ تمام قدرتی آفات ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اب قحط کیا ہوتا ہے کہ اناج اور پانی کی طویل عرصے تک اور بڑے پیمانے پر کمی سے پیدا ہونے والے حالات کو قحط کہتے ہیں۔ یا تو اناج کی کمی ہو جائے گی یا پانی کی کمی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے جو حالات واقع ہوتے ہیں وہ قحط کہلاتے ہیں۔ اور قحط کو عام طور پر دو زمروں میں بانٹا گیا ہے، ایک معمولی قحط ہے اور ایک شدید قحط ہے۔ دو طرح کے قحط ہو سکتے ہیں۔ اب قحط کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ خشک سالی، شدید بارش و سیلاب میں فصلوں کا بہہ جانا، یا فصلوں کا نقصان، درجہ حرارت میں تبدیلی کی اور آندھی، سرد ہوائیں، کوہر وغیرہ ماحول میں تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح فصل کو کھانے والے کیڑے، بیماریاں، ٹڈی دل کا حملہ، چوہے گوس وغیرہ جانوروں کے ذریعے ہونے والے فصلوں کو نقصان قحط کی اہم وجہ ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں، قحط کی قدرتی وجوہات ہیں۔ اب اسی طرح انسانی وجوہات کیا ہے کہ جنگ، اندرونی بدامنی، راستوں کی قلت، آبادی میں بے شمار اضافہ جیسے اسباب شامل ہیں۔ یہ انسانی وجوہات ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، اس میں مندرجہ بالا قحط کی وجوہات پر غور کیجیے اور قحط کی شدت کم کرنے کے لیے اپنی رائے دیجیے۔ اب ہم یہ ساری وجوہات ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کی رائے دیجیے اور اس کو سوچیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے بہتر سے بہتر۔ اگلا دیا گیا ہے بادل کا پھٹنا۔ اب بادل کا پھٹنا آپ نے سنا ہوگا، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ بادل پھٹ گئے۔ بادل پھٹنے سے مراد کیا ہے؟ تیزی سے عمل تکثیف کی وجہ سے زمین کے خاص یا چھوٹے حصے پر تقریباً 100 ملی لیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار سے بارش ہوتی ہے، اس سے بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ مطلب کہ کسی خاص جگہ پر بہت تیز، بہت زوردار بارش ہوتی ہے، 100 ملی لیٹر سے فی گھنٹہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے بادل کا پھٹنا کہیں گے، کہ بہت زیادہ بارش ایک ہی وقت میں کسی خاص جگہ پر ہو جائے۔ اب آئیے سیلاب۔ اب اگر بادل کے پھٹنے کی وجہ سے یا پھر بہت زیادہ بارش کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے، تو سیلاب سے بچاؤ کے لیے آپ کون سی تدابیر اختیار کریں گے؟ سیلاب آ گیا تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے لیے آپ کو سوچنا ہے کہ اپنے مقامات، اپنی ساز و سامان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے سیلاب میں، تو کس طرح کیا جائے گا اس کو آپ کو پتہ کرنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ اب اس میں بارش کے موقع پر اکثر بجلی گرنے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، تو بجلی کا گرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی چمکتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں آسمان پر، لیکن تمام بجلی جو چمکتی ہے وہ زمین پر گرتی نہیں ہے۔ 95% بجلیاں آسمان ہی میں ہوتی ہیں، وہ زمین تک نہیں آتی۔ صرف 5% بجلیاں زمین تک پہنچتی ہیں۔ بجلی ایک ہی بادل، دو بادلوں یا بادل اور زمین کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بجلی کی وجہ سے پیدا ہونے والا درجہ حرارت سورج کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو درجہ حرارت پیدا ہوگا بجلی کی وجہ سے، وہ درجہ حرارت سورج کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب بجلی کڑک رہی ہے تو ہم اس کے لیے کیا احتیاط کریں گے، اس کو بھی لکھنا ہے کہ ہم اکثر بجلی کڑک گرتی ہے بڑی عمارتوں پر یا پھر درختوں پر گرتی ہے، تو ایسے وقت میں ہم درختوں کے نیچے نہیں ہوں گے، اور بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر برق ربا کا استعمال کریں گے۔ یہ سارے احتیاط ہیں جس کے ذریعے سے ہم بجلی کے گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ آتش فشاں کا پھٹنا ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک قدرتی عمل ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ بے حد گرم ہے، جس طرح ہمارے اوپر کش ارض ہے اور کش ارض کے نچلے حصے کے اندر ساری زمین کا حصہ ہے وہ بہت گرم ہے، تو اندرونی سے بیرونی حصے کی جانب یا سطح زمین تک گرم مادوں کی ہلچل مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بعض وقت قشرے کے نیچے موجود ٹھوس، مائع اور گیس مادے قشرے کی جانب ڈھکیلے جاتے ہیں۔ یہ مادے قشرے کے باہر خارج ہو کر سطح زمین پر آ کر بہنے لگے تو اسے آتش فشاں کا پھٹنا کہتے ہیں۔ اب جو زمین کے اندر کا جو لاوا ہے، جو مادہ ہے، گرم مادہ ہے،
وہ کیا ہو کہ وہ باہر نکل کر زمین پر بہنے لگے تو ہم اس کو آتش فشاں کا پھٹنا کہیں گے. جس طرح سے شکل کے اندر دکھایا گیا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے جو لاوا ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور وہ باہر نکل کر زمین کی طرف آ رہا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے آتش فشاں کا پھٹنا. اب اس میں آگے اگلا دیا گیا ہے سونامی. سونامی کیا چیز ہے کہ سمندر کی تہہ میں آنے والے زلزلے اور آتش فشاں کی وجہ سے بننے والی یہ لہریں سونامی لہریں کہلاتی ہیں. کہ سمندر کے اندر بھی, تہوں کے اندر بھی زلزلے آتے ہیں اور وہاں پر بھی آتش فشاں پھٹتے ہیں, آتش فشاں اپنا کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں, وہ لہریں سونامی لہریں کہلاتی ہیں. اب سونامی کے معنی کیا ہے, یہ ہم کو پتہ ہے کہ جاپنیز ورڈ ہے, جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے. سونامی کے معنی ہے کنارے سے آ کر ٹکرانے والی پانی کی بڑی لہر, اس کو سونامی کہتے ہیں. اب سونامی کے کیا اثرات ہوتے ہیں, تباہ کن اثرات ہوتے ہیں, بہت زیادہ تباہی مچاتی ہے سونامی. تو عمارتیں اور تعمیرات ڈھہ جاتی ہیں, بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے, کشتیوں اور جہازوں کو نقصان پہنچتا ہے, بڑے پیمانے پر زمین کھسکتی ہے, زمین دلدل میں بدل جاتی ہے, درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. کہ بڑے بڑے درختوں کے بھی جڑ سے سونامی, جس طرح آپ کو شکل میں دکھ رہا ہے کہ یہ سونامی کی وجہ سے بڑے بڑے درخت, بڑی بڑی عمارتیں بھی کیا ہوتی ہیں کہ وہ اکھڑ جاتی ہیں اور جو بہہ جاتی ہیں پانی کے اندر. تو یہ سونامی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, یہاں سے وہاں سفر کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, عوامی زندگی میں خلل پڑتا ہے اور بندرگاہوں کو نقصان پہنچتا ہے. یہ سارے بڑے بڑے نقصانات ہیں سونامی کے. اب اس کے بعد اگلی آفت دی گئی ہے طوفان. طوفان ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو تیز ہوائیں کی چپیٹ میں آ کر بہت ساری چیزیں اکھڑ جاتی ہیں, بڑے بڑے عمارتیں بھی, بڑے بڑے درخت بھی گر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو آپ اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرو گے, تو اس کو آپ کو سوچنا ہے کہ ایسے تم کیا کریں گے. آئیے مشق کریں, مناسب متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل جملے مکمل کریں. یہ سوالات دیے گئے ہیں, اس کے جوابات ہم کو لکھنے ہیں. تو سوال نمبر 1 دیا ہوا ہے, اس میں پہلا ہے ڈیش قدرتی آفت ہے, جنگ, آبادی میں اضافہ, اندرونی ملک بدامنی, زلزلہ. اب قدرتی آفت اس میں سے زلزلہ ہے. آتش فشاں جس طرح ڈیش پر ہوتے ہیں اسی طرح ڈیش میں بھی پائے جاتے ہیں. تو آتش فشاں جس طرح زمین پر ہوتے ہیں اسی طرح سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں. کیسے متعلق 5 نعرے تیار کیجیے. تو اب کیسے متعلق جو ہے ہم کو 5 نعرے تیار کرنا ہے, کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک نعرہ ہم دے سکتے ہیں کہ پانی ہی زندگی ہے, اور پانی بچاؤ زندگی بچاؤ, اور اس طرح سے غذا کا تحفظ, غذا بچائیں. تو یہ سارے اس کے نعرے ہوتے ہیں. اس کے اور بھی اب کے تعلق سے اور بھی نعرے آپ سوچ کر لکھیں. 5 نعرے آپ کو لکھنے ہیں. قید اس آفت سے نمٹنے کے لیے تدابیر بتائیے. قید سے نمٹنے کے لیے ہم کیا تدبیر اختیار کریں گے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو قید سے نمٹنے کے لیے پانی کی حفاظت کریں گے, زیر زمین پانی کو محفوظ رکھیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر پانی کا استعمال کیا جا سکے. اناج کا صحیح طور پر استعمال کریں گے, اناج کی مناسب تقسیم کریں گے, اور اناج کو ضائع ہونے سے بچائیں گے. زیادہ جو اناج ہے اس کو خراب نہیں کریں گے, اور اس کا صحیح طور پر اس کا جو اسٹوریج ہے اناج کے تحفظ کا اور جمع کرنے کا, اناج کو جمع کرنے کا صحیح انتظام کریں گے. تو یہ سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے قحط سے نمٹ سکتے ہیں. تصویر میں دکھائی گئی آفت پہچان کر حفاظتی اقدامات بتائیے. تو اس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ تصویر میں ہم کو دکھ رہا ہے کہ سیلاب کی کیفیت ہے. اب سیلاب کی کیفیت سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جس میں ایک تو تدبیر دکھ رہی ہے کہ بوٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو ہے پانی کے نکاسی کا صحیح انتظام کریں گے. پانی کی نکاسی کا اگر صحیح انتظام ہو تو سیلابی کیفیت کم ہوتی ہے. اس کی نکاسی اگر صحیح نہ ہو تو سیلاب اکثر کر کے اس کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو پانی کی نکاسی کا صحیح استعمال کریں گے, اور اس کے لیے بچنے کے لیے ہم بوٹ وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری تدبیریں ہیں جو ہم اختیار کر کے اس آفت سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ طوفان میں پھنس گئے تو کیا ہوگا. اگر طوفان آ گیا تو اب کیا ہوگا. تو طوفان میں پتہ ہے کہ بڑے بڑے درخت بھی گر جاتے ہیں. تو اگر ہم طوفان میں اگر پھنس گئے تو اگر کسی محفوظ مقام پر جانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم کسی میدان میں ہیں تو
खड़े अगर हों तो लेट जाएंगे ताकि हवा की चपेट में ना आ सके। इस तरह से हम तूफ़ान से बचने की कोशिश करेंगे। तस्वीर में दिखाई गई आफत पहचान कर हिफाजती इक़दामात बताइए। अब तस्वीर में जो दिख रहा है वो बिजली का चमकना दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बिजली जो गिरेगी तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए अगर हम दरख्त के नीचे हैं, दरख्त के आसपास है, दरख्त के नीचे से हट जाएंगे, क्योंकि बिजली जो गिरती है वो दरख्त के नीचे से ही गिरती, नीचे दरख्त पर ज़्यादा करके गिरती है, तो ऐसी जगह से बच जाएंगे, हट जाएंगे। मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल कम करेंगे और दूसरी ऐसी चीज़ों का जिससे रेडिएशन पैदा होता है उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे ताकि हम बिजली के गिरने से बच सकें, महफूज रह सकें। 7वां सवाल दिया गया है कि सुनामी किसे कहते हैं, कोई 2 असरात लिखिए। अब ऊपर आपके सुनामी की तारीफ़ दी गई है और उसके असरात, कई सारे असरात भी आपकी इसी सरगर्मी के अंदर दिए गए हैं, आप ऊपर से उसको देखकर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी 12वीं सरगर्मी। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ, इसलिए आपकी जो भी राय हो तो उसको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।